ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلوں کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیز کے ساتھ، اور یہ نشریات آپ وش ٹیلی ویژن میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ مجھے آج بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ فواد چودھری کو آج اینٹی ٹیررزم شکوں کے تحت اور کچھ اور دفعات کے تحت، ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت اور کچھ دفعات ایسی اور بھی ہیں جس کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فواد چودھری دہشت گرد نہیں ہے۔ جس طرح سے انہیں اٹھایا گیا، جس طرح سے لے جایا گیا، بیچ میں سے لاہور ہائی کورٹ نے انٹرونشن کی، لگتا تو مجھے آج یہ تھا کہ جیسے آئی جی پنجاب کو سسپینڈ کر دے گی لاہور ہائی کورٹ، لیکن بعد ازاں جب کیس چلا تو سامنے بات یہ آئی کہ گرفتاری تو قانون کے مطابق باقاعدہ وارنٹ کے تحت کی گئی اور انہیں پیش کیا گیا ایک عدالت میں راہداری کے لیے اسلام آباد میں، کیونکہ کیس اسلام آباد میں تھا۔ لہذا آخر میں لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ وہ اس معاملے میں اب مداخلت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ گرفتاری تو باہر کا قانونی ہے، اور اگر ان کی رہائی چاہیے تو جہاں مقدمہ ہے وہاں آپ جا کر یہ کیس لڑیے۔ تو لہذا اس وقت اسلام آباد کی ایک سیکٹر میں ایک جو ڈیوٹی میجسٹریٹ ہیں ان کے سامنے پیش کیا جانا ہے۔ لگتا ہے کہ آج ان کا ریمانڈ ہو جائے گا، لیکن میں یہاں وارن کرنا چاہتا ہوں کہ جو سلوک ہوا پہلے سواتی صاحب کے ساتھ، اعظم خان سواتی کے ساتھ، ویسا سلوک فواد چودھری کے ساتھ نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ ایک بڑا سول نوعیت کا مقدمہ ہے، زیادہ زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دھمکی دی گئی جو کہ انہیں نہیں دینی چاہیے تھی الیکشن کمیشن کی اور ان کے اہل خانہ کو، وہ زیادتی والی بات تھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف میں ایک بڑا ہی غیر ذمہ دارانہ قسم کا بیانیہ وہ بلڈ کرتے چلے جا رہے ہیں، جو کہ ان کی سیاستی کا حصہ ہے۔ الیکشن کمیشن کے بارے میں انہوں نے کیا کچھ نہیں کہہ دیا، اور ان کے جو کنٹمپٹ کے نوٹسز بار بار ایشو کیے گئے وہ اس میں پیش ہوتے نہیں رہے، اور بالآخر یہ ہوا کہ انہیں وارنٹ جاری کرنے پڑے قابل ضمانت۔ جو عدالتیں جو ہیں ہائی کورٹس انہیں سسپینڈ کرتی رہی ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتی رہی ہیں کہ آپ کارروائی جاری رکھیں، اور یہ کارروائی کی جاری رکھنے کی اجازت سپریم کورٹ نے بھی دی تھی الیکشن کمیشن کو۔ بڑا جھگڑا پڑا ہے۔ یہ جو پنجاب کے جو نگران وزیر اعلیٰ بنائے گئے ہیں نقوی صاحب، محسن نقوی، اس کے حوالے سے بڑا پھڈا پڑا ہے، اور تحریک انصاف نے کہا ہے کہ بس اب یہ تو اگلے الیکشن کو ریگ کرنے کا، یعنی اس میں دھاندلی کرنے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی عمران خان نے آج اپنی تقریر میں کہا کہ جس طرح کے افسر آئی جی لگائے گئے ہیں اور جو نیا سی سی او لاہور کا لگایا گیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کے جو بہت ہی دشمن قسم کے یا مخالف قسم کے جو بیوروکریٹس ہیں، افسر ہیں، وہ لگائے جا رہے ہیں۔ اس کا عمران خان نے اپنی تقریر میں بھی ذکر کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات چلی ہے وہ اصل میں جو سیاست عمران خان نے اختیار کی ہے عدم اعتماد کی ووٹ کی کامیابی کے بعد اور ان کی حکومت کے جانے کے بعد، لگتا یہ ہے کہ ان میں بہت شدید رد عمل آیا ہے۔ پہلے تو وہ جو سازش کا بیانیہ بیان کرتے رہے، اور وہ بیانیہ چلتے چلتے امریکہ سے گیا جنرل باجوہ سے گیا کہیں اور، یہ جو باقی پی ڈی ایم کے سیاستدان تھے، اور اس کی تان ٹوٹی ہے بیچارے محسن نقوی پہ، جو کہ ایک نیوز گروپ کے، ایک ٹیلی ویژن گروپ کے چیف ایگزیکٹو ہیں۔ تو یہ جو عمران خان نے جو سیاست اختیار کی اس کے بعد، وہ یہ کی کہ وہ قومی اسمبلی سے انہوں نے استعفے دے دیے، اور وہاں پہ کھڑے ہو کر پارلیمنٹ میں استعفے دیے گئے، اور اس کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہو کر پی ٹی آئی کے اراکین نے اس کی تائید کی، اور ان کے ساتھ سب کے سب پارلیمنٹ سے نکل گئے۔ اس کے بعد لگا یہ کہ جیسے یہ استعفے اب فائنل ہو گئے ہیں، کیونکہ اسمبلی کے فلور پہ یہ استعفے دیے گئے تھے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کی لچک تھی کہ انہوں نے ان مقدمات کو، ان استعفوں کو قبول نہیں کیا تھا، یہ منظور نہیں کیا تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر وہ کریں گے تو اس سسٹم جو ہے ڈیموکریٹک سسٹم سارا اپسیٹ ہو جائے گا، لہذا اسے طول دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر عمران خان کا یہ فیصلہ بڑا اضطراری تھا۔ میں نے سنا ہے کہیں انٹرویو آج ٹیلی ویژن پہ صدر مملکت کا الوی صاحب کا، ڈاکٹر الوی صاحب کا، انہوں نے کہا کہ عمران خان بہت فرسٹریٹڈ ہوئے تھے،
اور اگر میرا مشورہ مانا جاتا تو شاید میرا مشورہ مختلف ہوتا. مطلب ان کا تھا کہ ان کا جذباتی اضطراری قسم کا فیصلہ تھا. لیکن بات وہیں پہ ختم نہیں ہو گئی تھی. پی ڈی ایم کی حکومت نے یا ان کی پارٹیز نے ان کے استعفے کو، اور اسپیکر جو ہے قومی اسمبلی کے راجہ صاحب، انہوں نے انہیں رکھا اور یہ کہا کہ جی وہ آئیں گے اور بتائیں گے اور لکھ کر دیں گے تو میں کنفرم کروں گا. مطلب یہ تھا جیسے ٹالا جا رہا تھا. یہ پچھلی بار جب نواز شریف کی حکومت تھی تب بھی عمران خان نے پارلیمنٹ سے، یہ قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے تھے، اور وہ ان استعفوں کو منظور نہیں کیا گیا تھا اور وہ واپس پھر اسمبلی میں بھی گئے، جس کے باعث یہ سسٹم جو ٹرانزیشن تھی جمہوریت کی چل سکی اور عمران خان پرائم منسٹر بن پائے. ان کی واپسی کا بھی اس میں ایک دخل تھا کہ وہ سسٹم کا حصہ بن گئے. لیکن اب لگتا ہے کہ عمران خان سسٹم سے بالکل خود کو نکالتے جا رہے ہیں. انہوں نے 2 اسمبلیاں توڑ دیں اپنی، پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی، اور اپنے وزراء اعلیٰ کو اسمبلی توڑنے پر مجبور کیا. اور اب کیا ہوا کہ وہ پنجاب کی سیاست سے، یعنی حکمرانی سے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت سے بھی نکل گئے. اب معاملہ یہ ہوا کہ اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ الیکٹرل پروسیس کی طرف معاملہ جانا تھا، اور یہ عمران خان بغیر کسی اس تعین کے اور یقین دہانی کے اور بغیر کسی یقین کے یہ بات کر رہے تھے، اس کے نہ ہوتے ہوئے بھی یہ بات کر رہے تھے کہ ان کے اس عمل سے واقعی انتخابات ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو فواد چودھری کی اب فواد چودھری کی گرفتاری سے پہلے انہوں نے پرسوں بڑی ایک اور بھی تقریر کی تھی، جس پر انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے، جو انہوں نے عمران خان کی اسمبلیاں توڑنے کی جو فیصلے کو رد کیا تھا، یہ سارا بحران وہاں سے پیدا ہوا ہے. یہ اب نئی تھیوری سامنے آئی اور انہوں نے مورد الزام ٹھہرایا سپریم کورٹ کو کہ اس کے فیصلے کے نتیجے میں یہ بات سارا کرائسس پیدا ہوا ہے. وہ اگر اسمبلی ٹوٹ جاتی، ملک میں الیکشن ہو جاتے تو بات ختم ہو جاتی، سیاسی بحران حل ہو جاتا. یہ بڑی سادہ بات ہے، بحران اس طرح حل نہیں ہونا تھا جیسے کہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں. یہی جو میں بات سمجھتا ہوں کہ یہ جو سسٹم سے نکلنے کی یہ ایک عرض ہے، یا یہ جو سیاسی خودکشی کی جو ایک عرض ہے تحریک انصاف اور ان کے لیڈر میں، خاص طور پہ عمران خان میں، یہ ان کے لیے بڑا مشکل کا باعث بنتی جا رہی ہے، اور وہ اپنے آپ کو ٹوٹلی آئسولیٹ کرتے جا رہے ہیں. تو اسی رو میں جو فواد چودھری نے بات کی، یہ وہی بات ہے جو عمران خان، اسد عمر یا پی ٹی آئی کے دیگر لیڈر مسلسل الیکشن کمیشن کے خلاف کرتے آئے ہیں. لیکن بے احتیاطی یہ ہوئی ہے ہمارے دوست فواد چودھری صاحب سے کہ انہوں نے ان کے خاندانوں کو بھی دھمکی لگا دی کہ اس کا پھر انہیں بھی نتیجے بھگتنے پڑیں گے، انہیں بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت تھریٹننگ قسم کا بیان تھا جس پر ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک سول لاریت کا کیس تھا جس پہ اس انتہا پہ جا کر ٹیررزم کی دفعات لگانے کی اور اینٹی ٹیررزم کی دفعات لگانے کی ضرورت نہیں تھی. اور یہ سارا ڈرامہ جو آج ہوا، صبح سے لے کے اب تک یہی چل رہا تھا کہ فواد چودھری فواد چودھری فواد چودھری. میرا خیال ہے کہ فواد چودھری جو گرفتار تو ہو گئے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ان کے ساتھ شریفانہ سلوک ہونا چاہیے اور انہیں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جائے گا، اور جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے بھی ریلیف دیتی رہی ہے اور دینا بھی چاہیے، ان کی ضمانت وغیرہ ہو سکتی ہے. صدر مملکت اسلام آباد سے جہاز کے ذریعے پہنچے ہیں، اور آج انہوں نے جا کر اس میں زمان پارک میں عمران خان سے ملاقات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صدر مملکت کی یہاں آمد ہے یہ بڑی اہم ہے. گو کہ انہوں نے کسی لمز یونیورسٹی میں یا کسی اور جگہ جا کے تقریر بھی کرنی ہے، کسی یونیورسٹی کے فنکشن میں بھی اٹینڈ کرنا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک اہم مشاورت ہے جو صدر مملکت اور عمران خان اور پی ٹی آئی کی قیادت میں ہو رہی ہے. غالباً صدر مملکت کوشش کرتے رہے ہیں کہ عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی نامہ و پیام ہو، کوئی صلح صفائی ہو، کوئی ریکانسلیشن ہو، لیکن وہ کامیاب نہیں رہے ہیں. جو انہوں نے کوشش بھی کی تھی جنرل باجوہ کے پیریڈ میں، جنرل باجوہ کی اور ان کی ملاقات کرانے کی، عمران خان کی وہ ملاقات ہوئی بھی پریزیڈنسی میں، لیکن اس کا نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا تھا کیونکہ عمران خان اپنی ہٹ پر قائم تھے، اپنے موقف پر قائم تھے سختی کے ساتھ، اور انہوں نے ساری اپنی حکومت کے
جانے کا اور حکومت کے خاتمے کا الزام جنرل باجوہ پہ وہ لگاتے رہے ہیں۔ تو آج بھی جو لہٰذا جو آج مذاکرات ہو رہے ہیں، میرا خیال ہے فواد چودھری کی آج کی گرفتاری ایک بڑا انڈیکیشن ہے کہ غالباً اب اداروں کی جو توہین کی جا رہی ہے یا جو ان کی پبلکلی جو انہیں تھریٹ کیے جا رہے ہیں، یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پہلے بھی جو گل صاحب جو گرفتار ہوئے تھے، اس کے بعد سواتی صاحب، وہ بھی اس لیے گرفتار ہوئے تھے کہ انہوں نے براہ راست فوج پر تنقید کی تھی اور اعتراض اٹھایا تھا اور فوج کے حوالے سے ایسی باتیں کی تھیں، تو لہذا انہیں بھگتنا پڑا تھا۔ ابھی بھی جو فواد چودھری صاحب نے باتیں کی ہیں، یہ بھی ایک ادارے الیکشن کمیشن کے حوالے سے کی ہے، لیکن یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں اب لائن ڈرا کی جا رہی ہے کہ انف از انف، کافی ہو گیا ہے، آپ بیہیو کریں یا پھر آپ فیس کریں۔ اب تحریک انصاف کے قائدین کو یہ سوچنا چاہیے کہ انہیں ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے، اس حساب سے کہ وہ سسٹم سے نکلتے چلے گئے ہیں، جبکہ انہوں نے ان کی لڑائی ساری اس سسٹم میں آ کر وزارت عظمیٰ لینے کی ہے، حکومت بنانے کی ہے۔ تو یہ جو سیاست ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایڈونچرس ہے، یہ مہم جویانہ ہے، اس کا عمران خان کو فائدہ پہنچنے کی بجائے بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ ابھی خبریں ہیں، افواہیں اڑ رہی ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور لیڈرز کو گرفتار کر لیا جائے گا، کوئی 50-55 کی کوئی لسٹ کہتے ہیں بن گئی ہے جس پہ گرفتاریاں ہوں گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ افواہیں درست نہیں بھی ہیں یا اگر صحیح بھی ہوں تو مطلب اس کا کیا ہے؟ ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کا معاشی بحران اتنا بڑا ہے کہ اگر سیاسی بحران اس طرح چلتا رہا تو پاکستان کی اسٹیٹ کولیپس ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، اس وقت صورتحال معاشی بحران کی یہ ہے کہ 9000 جہاز لنگر انداز ہوئے ہیں اور اسے ہم پیسے نہیں ہیں، ڈالرز نہیں ہیں کہ دے کر ان جہازوں کا سامان اتار سکتے ہو، جس سے سپلائی چین ساری اپسیٹ ہو گئی ہے۔ اور یہ بھی کا باتیں ہو رہی ہیں کہ ممکن ہے ہمارے پاس تیل ہی ختم ہو جائے، گیس ہی ختم ہو جائے، کیونکہ 15-20 دن کا تیل اور گیس تو موجود ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ بڑا کرائسس ہے۔ ابھی ہم جو قرض چینی ایک بینک کا قرض ادا کرنے کے بعد تو ہمارے پاس کچھ $3.5 ارب رہ جائیں گے، اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ خاموشی سے اسحاق ڈار جو ہیں قطر روانہ ہوئے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی 2 ایئرپورٹس اور پاکستان کے کچھ بجلی کے کارخانے وہ قطر کے ساتھ اس کا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ کچھ سودا ہو جائے تاکہ کچھ ڈالرز پاکستان کو مل سکتے ہوں۔ لیکن آئی ایم ایف کی شرائط جو ہیں، آئی ایم ایف نے یہ بات کر دی ہوئی ہے کلیئر، کل سے میٹنگ چلی ہے، ورچوئل میٹنگ، جس میں انہوں نے اپنی شرائط رکھ دی ہیں۔ آپ کو 70% گیس کی قیمت بڑھانی پڑے گی، جو کہ بڑھائی جا رہی ہے۔ آپ کو $50 پیٹرول لیوی اور پیٹرولیم پروڈکٹس پہ لگانا پڑے گا۔ آپ کو ڈالر کو اوپن کرنا پڑے گا مارکیٹ میں۔ میں سمجھتا ہوں یہ شرائط تو مان لی گئی ہیں۔ گیس کا تو اعلان ہو گیا ہے، بجلی کے بھی نرخ $4 بڑھے ہیں، $3 اور بڑھائے جائیں گے، $7 ہوں گے۔ اور یہ تیل کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر $50 اکٹھے نہیں بڑھیں گے تو آگے پیچھے کچھ اسے سیگر کر کے لگا دیے جائیں گے۔ تو بہت جو صورتحال ہے پاکستان کی وہ بہت ہی نازک ہے معاشی حساب سے، اور تو ایسے میں حکومت مخمصے پھنسی تھی کہ کیا کرے۔ اگر سخت شرائط مانتی ہے تو عوام میں گالیاں پڑتی ہیں، اور دوسری طرف عمران خان ہے جو انہیں ٹکنے نہیں دے رہے اور ان پر اپنی یلغار جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ جب کہ پورے سسٹم کو یا پورے ملک کو ہی ایک ایسے بحران کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو شاید اب ریاست کو یہ فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے یا کرنا پڑ جائے کہ وہ لائن ڈرا کرے کہ اس سے آگے آپ نہیں جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیاست میں یہ رجحان آیا ہے کہ کوئی حد نہیں چھوڑنی ہے، سسٹم کو اور پورے ملک کو اکھاڑ پچھاڑ دینا ہے کہ اگر آپ کو موقع نہیں ملتا یا آپ کو سپیس نہیں ملتی یا آپ کی بات نہیں مانی جاتی۔ بھئی میں سمجھتا ہوں کہ اگر محسن نقوی پہ آپ کو اعتراض تھا تو آپ کو اور نام ایسے لے آتے جس طرح کے پی میں انہوں نے کیا، اعظم خان کو لے آئے، معاملہ طے ہو گیا۔ لیکن اب الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا ہے وہ تو آئینی حساب دائرے میں کیا ہے، 4 نام گئے، ان میں سے انہوں نے ایک کو منتخب کر لیا۔ اس پر آپ جو چلائے ہیں اور میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ کوئی اختیار نہیں ہے کیئر ٹیکر چیف منسٹر کو۔ میں نے دیکھا ہے نجم سیٹھی جب کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے، میں نے حسن عسکری صاحب کو دیکھا ہے، ان کے پلے کوئی اختیار ہی نہیں تھا، اور نہ وہ کسی پہ اثر انداز ہو سکتے تھے، نہ کوئی وہ بیوروکریسی کو کچھ کہہ سکتے تھے، وہ بالکل محدود تھے۔
چیف منسٹر ہاؤس تک. تو یہ محسن نقوی کیا کر لیں گے, یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ زیادہ ہی رد عمل کا اظہار کر دیا ہے تحریک انصاف نے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ سسٹم بنایا ہی گیا تھا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا, تاکہ یہ الیکشن کی دھاندلی کے حوالے سے کرائسس نہ ہو, اور انٹرم گورنمنٹ جو سیٹ اپ بنتے ہیں اس کے حوالے سے کرائسس نہ ہو. لیکن اس سب کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کرائسس موجود ہے, اور یہ آج ہمیں نظر آ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن فوری ہونے جا رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ اگر آج ملاقات ناکام ہو گئی صدر صاحب کی اور عمران خان کی, تو مجھے لگتا یہ ہے کہ پاکستان پھر کسی اور طرف جائے گا. مجھے نہیں لگتا کہ اگلے انتخابات سے سیاسی بحران حل ہو جائے گا. اگلے انتخابات کا عمل ابھی سے مشکوک ہو گیا ہے, اور عمران خان ایسے کسی نتائج کو نہیں مانیں گے جو کہ اس سارے پروسیس کے نتیجے میں ہمارے سامنے آئیں گے. لہذا عمران خان کوئی کسی بھی پوزیشن کسی بھی طرف جا سکتے ہیں. ان کے لیے ایسے تمام وہ نتائج جو عمران خان کو قبول نہیں ہوں گے وہ قبول نہیں کریں گے. لیکن ساتھ ہی مسئلہ یہ ہے کہ جو ایون پلینگ فیلڈ ہے وہ تو سب کو ملنا چاہیے. عمران خان کی اور پی ٹی آئی کو بھی مکمل شرکت کا موقع دینا چاہیے, اور اس طرح باقی پارٹیوں کو بھی. اور انتخابات کی حرمت پہ سوال نہیں اٹھنا چاہیے. سیاسی قوتوں کو اس میں بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیے تھا, وہ نہیں ہو سکا. آئندہ بھی مجھے ہوتا نظر نہیں آتا, لیکن راستہ یہی ہے, ورنہ سیاسی قوتیں اپنی زمین تنگ کر لیں گی اور پاکستان جمہوری راستے سے ہٹ سکتا ہے. آج بڑا اہم دن ہے. اگر عمران خان نے صدر مملکت کی مشاورت پہ کان نہ دھرا تو میں سمجھتا ہوں کہ کل سے اور اگلے دنوں میں ہمیں سیاسی منظر بدلتا نظر آئے گا. ریاست شاید یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ انف آف اٹ, انف آف دس پالیٹکس, کافی ہو گئی ہے. ہم ملک کو ڈاؤن دا ڈرین جانے نہیں دیں گے, ہم ملک کو تباہ نہیں ہونے دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب سیاست سے انتخابات کی جگہ معیشت اور ملک کی سلامتی, جو معاشی سلامتی ہے, وہ بنیادی مسئلہ بن گئی ہے. اور انتخابات سے مسئلہ مجھے ہوتا نظر نہیں آتا, لیکن میں تقاضا کروں گا کہ ہمیں انتخابات کی طرف جانا چاہیے, اور اس پر سیاسی قوتوں کو متفق ہونا چاہیے, اور ایک دوسرے کو دھکیلنا نہیں چاہیے. لیکن وہ بہت دور جا چکی ہیں ایک دوسرے سے, اور عمران خان کسی طرح کی بات چیت اس حکومت کے ساتھ کرنے پہ تیار نہیں ہیں. یہ بدقسمتی ہے. ہم سیاسی بند گلی میں چلے گئے ہیں, اور اسے نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا. آج عمران خان اپیلیں کر رہے تھے اپنی تقریر میں سپریم کورٹ سے. سپریم کورٹ سیاسی معاملات کو کیسے حل کر سکتی ہے؟ سپریم کورٹ کیسے آربیٹر بن سکتی ہے؟ اب آئین کے تحت تو 90 دن میں انتخابات کرانے پڑیں گے. الیکشن کمیشن نے بھی اپریل کی 2 تاریخیں دے دی ہیں پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کو تجویز کر دیے گورنر کو. آپ بتائیں کہ ان تاریخوں میں اپریل کے وسط میں پہلے پنجاب میں, اور اس کے 2-3 دن بعد انہوں نے تاریخیں دی ہیں خیبر پختونخوا میں. صوبائی الیکشن کے لیے انہوں نے گورنر کو لکھ دیا ہے. لیکن کیا یہ صوبائی انتخابات ہو سکیں گے؟ مجھے شک ہے کہ انتخابات 2 حصوں میں نہیں ہوں گے, اور شاید انتخابات فوری طور پہ نہ ہوں, اور یہ کہ شاید اگلے انتخابات بھی جو کہا جاتا تھا کہ ہو جائیں گے اکتوبر میں, مجھے وہ بھی مشکوک نظر آتے ہیں. کاش ایسا نہ ہو, ہم جمہوری راستے پہ رہیں. مجھے بدلوں کی نشریات سے اجازت دیجیے, اور بدلوں کی نشریات کو BADALO کو ضرور سبسکرائب کیجیے.